مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ ایک سے زیادہ بیویوں کی اسلام اجازت دیتا ہے تو وہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ معزز ناظرین، جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی کے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز ناظرین، بہت سے لوگ جن میں بعض مسلمان بھی شامل ہے اس امر کی دلیل مانگتے ہیں کہ جب ایک مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو یہی حق عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ معزز ناظرین، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل اور مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے، لیکن مختلف صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ مرد اور عورت جسمانی اور نفسانی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے ان کے کردار اور ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں لیکن ہو بہو ایک جیسے نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 22 تا 24 میں ان عورتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے مسلمان مرد شادیاں نہیں کر سکتے۔ مزید برآں آخری آیت 24 کے مطابق ان عورتوں سے بھی شادی ممنوع ہے جو شادی شدہ ہوں۔ مدرجہ ذیل نکات سے حقیقت واضح کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے سے کیوں روکتا ہے، تو ملاحظہ فرمائیے، اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان سے پیدا ہونے والے بچوں کے ماں باپ کی آسانی سے شناخت ممکن ہے۔ اس صورت میں بچے کی ماں اور باپ کی پہچان ہو سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والے بچوں کی ماں تو معلوم ہوتی ہے مگر باپ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اسلام ماں اور باپ دونوں کی پہچان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک یہ بچے اپنے والدین کو نہیں جانتے، خاص طور پر اپنے باپ کو۔ وہ بہت زیادہ ذہنی تکلیف ہے، بے چینی اور کشمکش کا شکار ہوتے ہیں اور اکثر ایسے بچوں کا بچپن ناخوشگوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طوائفوں کے بچوں کا بچپن صحت مند اور خوشگوار نہیں ہوتا۔ ایسے تعلق سے پیدا ہونے والے بچے کو جب اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے اور اس وقت ماں سے اس کے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے تو اسے 2 یا اس سے زیادہ ناموں کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بدولت جن ٹیسٹ کے ذریعے ماں اور باپ کی شناخت ہو سکتی ہے، اس لیے یہ نقطہ جو ماضی میں مؤثر تھا ممکن ہے کہ اب نہ ہو، لیکن بچوں کے ناخوشگوار بچپن اور ان کی ذہنی تکلیف کا مسئلہ بدستور برقرار رہتا ہے، اور یہ وراثت یعنی باپ کی جائیداد وغیرہ کی تقسیم کے مسئلے میں بھی پیچیدگی کا باعث بنتا ہے۔ مرد فطری طور پر عورتوں کی نسبت متعدد شادیوں کا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے۔ جسمانی یا حیاتیاتی طور پر ایک مرد کے لیے کئی بیویاں رکھنے کے باوجود اپنے فرائض انجام دینا آسان ہوتا ہے، جبکہ ایک عورت کے لیے جو ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے بحیثیت بیوی اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہرگز ممکن نہیں۔ ایک عورت ہر ماہواری کے دوران میں بہت سی نفسیاتی اور مزاج کی تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔ ایک عورت جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں اسے بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں سے جنسی تعلقات رکھنے پڑیں گے تو اس کو بہت سی جنسی بیماریاں لگ سکتی ہیں جو وہ اپنے کسی شوہر کو منتقل کر سکتی ہے، چاہے اس کے تمام شوہروں کی دوسری خواتین سے غیر ازدواجی تعلقات نہ بھی ہوں۔ لیکن یہ صورتحال مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں پیش نہیں آتی۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ اور نگران بنایا ہے۔ وہ خاوند کی اولاد اور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور یہ کیسی ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ گھروں کی دیکھ بھال کر سکے؟ دوسری بات یہ کہ مرد کے اندر ایک فطری غیرت ہے جو سلیم فطرت شخص کے اندر پائی جاتی ہے کہ بیوی کے معاملے میں وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ یہ غیرت نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی اس معاملے میں شراکت برداشت نہیں کرتے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن مامون کے حوالے سے بندروں کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں یمن کے ایک ٹیلے پر اپنے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا کہ بندر اور بندریاں وہاں آئے۔ بندر نے بندریا کا بازو اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ اس دوران ایک اور بندر آیا، اس نے بندریا کو بہکایا، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑا دور جا کر انہوں نے بدکاری کی، پھر بندریا واپس آئی اور اپنا ہاتھ بندر کے سر کے نیچے داخل کرنا چاہا تو وہ جاگ اٹھا، اس نے اسے سونگا اور چلانے لگا۔ کئی بندر اکٹھے ہو گئے، وہ مسلسل چلائے جا رہا تھا اور اس بندریا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بندر ادھر ادھر گئے، اس بندر کو لے آئے جس نے بدکاری کی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے ایک گڑھا کھودا اور انہیں ختم کر دیا۔ اسی طرح خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں میں یہ غیرت کی حس موجود ہے۔ جب حیوان برداشت نہیں کر سکتے ان کی مؤنث کو کوئی اور نر استعمال کرے تو انسان اپنی شریک حیات میں شراکت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تمام وہ ظاہری وجوہ ہیں جن کا آسانی سے علم ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اور بھی بہت سی وجوہ ہوں جن کا علم دنائے راز اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہی کو بہتر طور پر ہو۔
इसने औरत को एक से ज्यादा शोर रखने से क्यों मना फरमाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें। साथ ही के बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह आपका, हमारा और तमाम उम्मत मुस्लिमा का निगहबान हो। वस्सलाम।